بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مارکیٹ پریشر میں کیوں ہے؟ مارکیٹ میں کیا وجہ بن رہی ہے کہ مارکیٹ ابھی تک جون سے وہ مائنس میں جا رہی ہے؟ حالانکہ دنیا بھر کی مارکیٹیں اس وقت جون سے وہ اپنے عروج پر ہیں، لیکن پاکستان کی مارکیٹ ابھی تک پریشر میں کیوں ہے کہ موضوع کے ساتھ محمد عباس جٹ۔ ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیا کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے اور ہم آپ کے لیے بہترین ویڈیوز لے کے آتے رہیں۔ اب ایک نظر ڈالتے ہیں کل کی مارکیٹ میں کہ مارکیٹ نے کس طرح پرفارم کیا۔ مارکیٹ جب سٹارٹ ہوئی تو اس وقت وہی جو پچھلا لیول تھا وہیں پہ سٹارٹ ہوئی، اور اس کے بعد مارکیٹ نے تھوڑا سا ہائی لیا۔ ہائی لینے کے بعد ایک دفعہ پھر ڈپ لیتی ہوئی نیچے آئی، لیکن یہاں پہ جو والیوم ہے وہ بہترین جنریٹ ہو رہے تھے مارکیٹ میں، بائنگ والیوم۔ لیکن اس کے بعد مارکیٹ میں والیوم جو ان سے بتدریج کم ہونا شروع ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ مارکیٹ بھی وہی اس نے کام کیا کہ وہ نیچے آنا شروع ہو گئی۔ جس طرح والیوم نیچے آئے ویسے ویسے ساتھ ساتھ مارکیٹ بھی آپ کی نیچے آنی شروع ہوئی، اور آخر وقت میں یہ بالکل نیچے آ کے مائنس میں بند ہوئی، آپ نے پچھلے لیول سے نیچے آ کے بند ہوئی۔ مارکیٹ میں جو لو لگا وہ 40,470 کا لگا، اور ہائی جون سا ہے وہ تقریباً 40,790 کا لگا۔ مارکیٹ میں جو چینج ہے -64 کا آیا، کہ اب جائے مارکیٹ پلس ہونے کے مارکیٹ کل مائنس میں آ کے بند ہوئی۔ اس وقت مارکیٹ اپنے 52 ویک رینج کے تقریباً میکسیمم کے پاس کھڑی ہے، اور والیوم جو سا وہ بتدریج کم ہوئے، جو کہ ایک خطرناک سائن تھا مارکیٹ کے لیے۔ مارکیٹ کے والیوم جو وہ بہترین ہوتے جا رہے تھے وہ دوبارہ کم ہونے شروع ہو گئے۔ کیل نے بہترین پرفارمنس دی، ایم ایل سی ایف جو سا وہ بھی پریشر میں رہا۔ سوئی ناردرن گیس ایک دفعہ پھر اٹھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس وقت سوئی ناردرن گیس اس وقت لینے کی پوزیشن پہ ہے، 47.19 پہ ہے، جو کہ اس کا بہترین بائنگ پوائنٹ ہے۔ اور اس کے بعد پی آر ایل نے بھی اپنی نیگیٹیوٹی شو کی، اور ساتھ میں یونٹی بھی تھوڑا سا مائنس میں بند ہوا۔ جیسا کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ مارکیٹ جو سے وہ نیگیٹو زون میں بند ہوئی، اور مارکیٹ کا انڈیکس کلوز ہوا 40,504 کے لیول پر، اور یہ 0.16% نیگیٹو بند ہوئی 64 پوائنٹ کے ساتھ۔ ڈے آن ڈے بیسس پر جو آپ کے والیومز ہیں وہ بھی ڈکلائن ہوئے 25.3%، اور جو کہ 181 ملین شیئر کے قریب تھے۔ مارکیٹ کے جو والیوم لیڈر رہے ان میں پاور کمپنی سب سے اوپر رہی، اس کے بعد سیکنڈ سیمنٹس رہے، تھرڈ بینک رہے، اور چوتھا سیکٹر او ایم سی، اور پانچواں سیکٹر ٹیکنالوجی رہا جو والیوم کے لیڈرز میں شامل رہے۔ مارکیٹ میں اس وقت جو میجر وجہ نظر آ رہی ڈکلائن کی وہ کووڈ-19 کے بڑھتے ہوئے کیسز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مارکیٹ میں کسی بھی ٹریگر کا نہ ہونا ہے۔ کوئی بھی چیز مارکیٹ کو ٹریگر نہیں کر رہی جو پوزیٹیو ٹریگر ملے اور مارکیٹ جون سی ہے اس کے ساتھ اوپر کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے۔ لیکن پاور سیکٹر کا اوپر آنا ایک اچھی نیوز ہے کہ مارکیٹ کے میں جو پاور سیکٹر ہے وہ اب گین کرنا شروع ہو گیا ہے کافی عرصے کے بعد۔ اس کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو مارکیٹ میں جو پوزیٹیو کنٹریبیوٹر تھے پوائنٹس کے حساب سے وہ فارما اور سب سے اوپر پاور رہا، اس کے بعد بینکس سیکنڈ نمبر پر، تھرڈ فرٹیلائزر اور چوتھا فارما نے مارکیٹ کو اٹھانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ نیگیٹو کنٹریبیوٹر میں ٹیکنالوجیز رہیں جو کہ پریشر میں تھیں، سیکنڈ سیمنٹ، اس کے بعد ٹیکسٹائل، اور سب سے اہم کردار ای اینڈ پی نے اپنا ادا کیا جو مارکیٹ کو اٹھا کے نیچے کی طرف لے گئے۔ اگر ایک نظر مارکیٹ کی ایکٹیویٹی ٹائم لائن پہ ڈالیں کہ مارکیٹ میں اس سے کون کون سی چیزیں جون سی ہیں وہ پازیٹیو ہیں، کون کون سی نیگیٹو ہیں۔ ای سی سی نے ایک کمیٹی بنائی ٹو ایگزامن دا پرپوزلز ریگارڈنگ مینوفیکچرنگ آف ایس آئی ایم اسمارٹ کارڈ ان پاکستان۔ ڈالر جو ابھی تک سسٹین کر رہا ہے اپنے اسی پوائنٹ کے اوپر 158.17 کے اوپر، جو کہ تقریباً 8 مہینے کے لو کے اوپر کھڑا ہے۔ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو سی ہے وہ پاکستان میں مسلسل بڑھ رہی ہیں، جو کہ اکتوبر کے مہینے میں 151% بڑھی ہیں۔ سوئس سدرن گیس نے ایشو کی ایک کلیریفیکیشن ریگارڈنگ سلیشنگ آف لاسز allowed to Swiss Southern Gas Company and SNGPL for RLNG by Ogra. Shell Pakistan Limited to increase authorized share capital from 1.5 billion to 3 billion، جو شیل کے لیے ایک اچھی نیوز ہے۔
اب دیکھتے ہیں مارکیٹ کو پہلی سپورٹ کون سی مل رہی ہے اور مارکیٹ کو پہلی ریزسٹنس کون سی مل رہی ہے۔ مارکیٹ کو جو پہلی سپورٹ ملے گی وہ ملے گی 40,400 کے اوپر، اس لیول کے اوپر جو امیجیٹ سپورٹ ہے اس کی، اور اس کے بعد مارکیٹ کو دوسری 40,000 کے اوپر جو اس کا نفسیاتی لیول ہے، اور اس کے بعد 39,600 کے اوپر۔ یہ میں تین میجر سپورٹس کی بات کر رہا ہوں۔ مارکیٹ کو درمیان میں ملٹیپل چھوٹی سپورٹس مل رہی ہیں، لیکن بڑی سپورٹس اس کی یہی ہیں جس کے بعد مارکیٹ کا جہاں پہ رکنا ممکن ہے کہ مارکیٹ ان میں رکتی ہوئی آگے جا سکتی ہے۔ مارکیٹ کو جو پہلی ریزسٹنس مل رہی ہے وہ 40,800 کے اوپر ملے گی، اور اس کے اوپر دوسری ریزسٹنس کو 41,000 کے لیول کے اوپر جو نفسیاتی لیول ہے، اس کے بعد 41,200 یا 300 کے درمیان میں اس کو ایک بڑی ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ تین مارکیٹ کی ریزسٹنس اور تین ہی اس کی سپورٹ تھی جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہیں۔ ان سپورٹ اور ریزسٹنس کو لکھ لیا کریں تاکہ مارکیٹ جس بھی ڈائریکشن میں جائے آپ اس میں اپنے سٹاپ لاس یا اپنے ٹارگٹ کے مطابق کام کر سکیں۔ مارکیٹ میں اس وقت کرونا وائرس کے علاوہ کوئی فیئر نہیں ہے، صرف کرونا کے بڑھتے ہوئے کیسز جون سے ہیں وہ مارکیٹ کو ڈریگ ڈاؤن کیے ہوئے ہیں، لیکن اس وقت مارکیٹ اچھی ہے۔ مارکیٹ میں اگر کوئی چیزیں آپ کو اچھے پوائنٹ میں مل رہی ہیں تو ان کو لینا شروع کریں۔ یہ میں کافی دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ مارکیٹ اس وقت کنسولیڈیشن فیز میں ہے، تو چیزوں کو تھوڑا تھوڑا لینا شروع کریں تاکہ مارکیٹ جب دوبارہ آپ کی ڈائریکشن لے گی تو آپ کو یہ چیزیں دوبارہ اس ریٹ پہ ملنے والی نہیں ہیں۔ تو یہاں پہ اب چونکہ ویکسین کا بھی مارکیٹ میں آ چکی ہے کہ ویکسین بھی بن چکی ہے، تو فیئر آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ گلگت بلتستان کے الیکشن ختم ہو گئے، جو دھرنا تھا وہ رات کو اٹھا لیا گیا۔ اس کے علاوہ کوئی مارکیٹ میں سچ فیئر نہیں لگ رہا۔ کاروبار بند کرنے کی کوئی نوید نہیں سنائی حکومت نے کہ کاروبار بند ہوں گے۔ کرونا کے ساتھ ہمیں ویسے بھی جینا ہی جینا ہے۔ تو اس وقت مارکیٹ جو سی اچھی لگ رہی ہے، مارکیٹ بہترین ہے، مارکیٹ کے ساتھ کام کیجیے۔ یہ کورس آپ کی سکرین پہ جو آ رہا ہے یہ ہم لوگ 23 نومبر سے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ 22 نومبر اس کی لاسٹ رجسٹریشن ڈیٹ ہے۔ آپ چاہیں تو سیکھ کر دوبارہ مارکیٹ میں خود سے اچھا کام کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کورس میں شرکت کرنا چاہ رہے ہیں تو نیچے ہمارا واٹس اپ نمبر ہے، اس واٹس اپ نمبر پہ آپ ہمارے ساتھ جوائن ہو سکتے ہیں۔ اب اس تمام باتوں کے ساتھ اجازت دیں محمد عباس جٹ کو۔ میں آپ کے لیے بہت دعا گو ہوں۔ آپ بھی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نقصانات سے بچائے۔